الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students, in the previous lecture we have discussed about all the different theories of management. Now today is the last lecture of second chapter. The remaining topic is current trends and issues of management. What about we shall discuss in this topic? The current trends and issues are: number one, globalization; number two, ethics; workforce diversity; entrepreneurship; e-business; knowledge management; learning organizations; and quality management. Let us see in detail about these issues and trends. Number first ہے جی globalization. The word globalization is derived from that you have already know about global village that is used for internet. Globalization means when all over the world is just like a village. Management in international organizations. جب ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ، ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں کے ساتھ، ڈفرینٹ ٹائپ آف کسٹمرز کے ساتھ، ڈفرینٹ ٹائپ آف امپلائیز کے ساتھ کس طریقے سے ہینڈل کیا جانا چاہیے. تو گلوبلائزیشن میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن پرٹیکولرلی، دوسری بات پولیٹیکل اینڈ کلچرل چیلنجز ہیں جو کہ گلوبل مارکیٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں. کس طرح؟ ورکنگ ود پیپل فرام ڈفرینٹ کلچرس. اگر آپ کی کمپنی کا ہیڈ آفس جو ہے وہ پاکستان میں ہے، تو اگر امریکہ میں یا جاپان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ہوں گے، تو ان کے کلچر کو اسٹڈی کرنا، ان کو اس طریقے سے ڈیل کرنا. تھرڈ ون، کوپنگ ود اینٹی کیپٹلسٹ بلیکش. اینڈ دا لاسٹ ون از دا موومنٹ آف جابس ٹو کنٹریز ود لو کاسٹ لیبر. یہ بھی ایک چیلنج نظر آتا ہے ہمیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے کہ لوگ جو ہیں، جو بزنس جو ہے اپنے موو کر رہے ہیں ان کنٹری سے دوسری کنٹریز کی طرف جہاں پہ لیبر جو ہے وہ سستی پڑ رہی ہے، جہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن کم آ رہی ہے. تو دیز آر دا ایشوز ڈیو ٹو گلوبلائزیشن جو ڈفرینٹ لیول پہ آرگنائزیشنز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. نیکسٹ ہے جی ایتھکس. ایتھکس مینس ڈو دا رائٹ تھنگس either in personal life or in the business. Do goods. ایتھکس جیسے ہمارا ریلیجن بھی بتاتا ہے کہ جیسے بڑوں کا رسپیکٹ ادب کرنا چاہیے، تو سملرلی ود ان دی آرگنائزیشن بھی آپ کو جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، جو آپ سے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، جو آپ سے ویسے بڑے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے بولنا ہے. تو ایتھکس کو بھی ایک ایز اے چیلنج سمجھا جا رہا ہے. کیسے کہا جاتا ہے جی انکریزڈ ایمفیسس آن ایتھکس ایجوکیشن ان کالج کریکولمس. کہ کالج کا جو کریکولمز ہیں اس میں اسٹوڈنٹس کو ایتھکس کے بارے میں پڑھایا جائے تاکہ وہ ان کو آرگنائزیشن میں آ کر وہ چیزیں اپلائی کر سکیں. انکریزڈ کریشن اینڈ یوز آف کوڈز آف ایتھکس بائی بزنسز. تو بزنس آرگنائزیشنز میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس آف کوڈز جو ہیں، جو ایتھکس ہیں، اس کے مینولز، رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جائیں تاکہ امپلائیز جو ہیں ان کو اوبے کریں اور ان نارمز کے اندر رہتے ہوئے آرگنائزیشن کے اندر کام کریں. نمبر 3 ہے ورک فورس ڈائیورسٹی. ورک فورس ڈائیورسٹی از این ایمرجنگ ٹاپک جو کہ آپ کو آرگنائزیشن کے اندر نظر آتا ہے کہ ود ان دی آرگنائزیشن کس طرح ہیٹروجینس جو ہے وہ ورک فورس نظر آ رہی ہے. ایک ہوموجینیس ہوتی ہے اور ایک ہیٹروجینیس ہوتی ہے. ہوموجینیس مینس سیم ٹائپ آف جو لوگ ہیں ایک جیسے ہیں سارے کے سارے. اگر میل ہے تو سارے میل کام کر رہے ہیں، اگر فیمیل ہے تو ساری فیمیلز کام کر رہی ہیں، اگر
ایک ہی ریلیجن کے لوگ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے، جو ایشو پیدا ہو رہا ہے وہ ہے ڈائورسیفیکیشن کا، کہ آپ کو اب ایک طرح کے لوگ نظر نہیں آتے، مور جینڈر نظر آ رہے ہیں، مائنارٹیز نظر آ رہی ہیں، ایتھنک نظر آ رہے ہیں، اینڈ ادر فارم آف ڈائورسٹی آپ کو امپلائیز کے اندر نظر آتی ہے، ڈفرینٹ ایج کے لوگ نظر آتے ہیں، دیٹ از کالڈ ایجنگ ورک فورس، اولڈر امپلائیز ہو ورک لانگر اینڈ ڈو ناٹ ریٹائر۔ اگر ریٹائر نہیں ہو رہے جو اولڈر امپلائیز ہیں تو نئے لوگ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو اگر اولڈر لوگ بھی ہوں اور نئے ینگ بھی ہوں اور کوائٹ ینگ بھی ہوں تو دیٹ مین آپ کو ڈفرینٹ جنریشن نظر آ رہی ہیں، دیٹ از ڈائورسیفیکیشن۔ انکریزڈ کاسٹ آف پبلک اینڈ پرائیویٹ بینیفٹس فار اولڈر ورکرس، تو اگر زیادہ وہ لوگ ہوں گے تو آپ کو زیادہ ان کو بینیفٹس بھی اس حساب سے دینے پڑیں گے، تو یہ بھی ایک ایشوز بنتا جا رہا ہے۔ اینڈ انکریزنگ ڈیمانڈ فار پروڈکٹس اینڈ سروسز ریلیٹڈ ٹو ایجنگ، تو اس حساب سے آپ کو انکریزنگ ڈیمانڈ نظر آ رہی ہے ان پروڈکٹس کی اور سروسز کی، تو دیٹ مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورک فورس ڈائیورسٹی کی وجہ سے آرگنائزیشنز کو بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی انٹرپرینورشپ کیا ہوتا ہے؟ انٹرپرینورشپ دا پروسیس آف اسٹارٹنگ نیو بزنس جنرلی ان رسپانس ٹو اپرچونیٹیز۔ اگر آپ کو اپرچونیٹیز ایکسپلور کی ہیں تو آپ نے ایک نیا آئیڈیا لے کر بزنس میں ان ہوئے، تو دیٹ از کالڈ انٹرپرینورشپ۔ تو انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ نئے آئیڈیاز لے کر خود ہی اپنے بزنس کو مینیج کرتا ہے۔ دا پروسیس آف اسٹارٹنگ نیو بزنسز جنرلی ان رسپانس ٹو اپرچونیٹیز، جیسے آپ کوئی آلریڈی آپ کی ایک شاپ ہو اور آپ ایک وہاں پہ سیل کر رہے ہیں، برگر شاپ ہے، آپ برگر بیچ رہے ہیں، تو آپ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک نیا آئیڈیا آئے کہ فلاں ایریا سے لوگ جو ہیں اتنی دور سے ان کے لیے آنا مشکل ہے، تو آفس ٹائمنگ میں جو بریک ہوتی ہے تو اس وقت آپ موبائل وین کے ذریعے وہاں پہ برگر کو وین کو اگر گھماتے ہیں تو میں بھی لوگ وہاں سے ان کو انتظار ہو کہ وہ اس ٹائم پہ وین آتی ہے اور وہ آپ کا برگر پرچیز کر لیں، تو آپ ایک نیا آئیڈیا اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں، تو دیٹ از انٹرپرینورشپ۔ انٹرپرینورشپ پروسیس میں کیا ہوتا ہے جی؟ پرسوٹ آف اپرچونیٹیز، آپ اپرچونیٹی ڈھونڈتے ہیں، پھر انوویشن ان پروڈکٹس، اپنی پروڈکٹ کے اندر آئیڈیاز نئے انوویشن لے کر آتے ہیں، اور سروسز کے اندر اور بزنس میتھڈز کے اندر، جس طرح میں نے آپ کو بھی برگر شاپ کی اگزامپل دی، تو نیا آئیڈیا آپ جب لے کر آتے ہیں تو آپ اپنے بزنس کو گرو بھی کرتے ہیں۔ ڈیزائر فار کنٹینیول گروتھ فار دا آرگنائزیشن، تو انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ اس کی کنٹینیول گروتھ کی طرف جو ہے وہ ڈیزائر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ای بزنس، جسے الیکٹرانک بزنس کا نام دیا گیا۔ دا ورک پرفارمڈ بائی این آرگنائزیشن یوزنگ الیکٹرانک لنکیجز ٹو اٹس کی کانسٹیچوئنسیز، جب آپ الیکٹرانک ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں، کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے، آئی ٹی کو انوالو کرتے ہوئے جب آپ بزنس کرتے ہیں تو دیٹ از کالڈ ای بزنس۔ اسی طرح ای کامرس جو ہے دا سیلز اینڈ مارکیٹنگ اسپیکٹس آف این ای بزنس۔ کیٹیگریز میں اگر آپ ای بزنس کی کیٹیگریز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ای بزنس انہانسڈ آرگنائزیشنز نظر آتی ہیں، ای بزنس انیبلڈ آرگنائزیشنز نظر آتی ہیں، اور ٹوٹل ای بزنس آرگنائزیشنز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو دیٹ از ایمرجنگ ٹرینڈز ہے، یہ ایشوز جنریٹ، اس کی وجہ سے نئے ایشوز جو ہیں مینجمنٹ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی لرننگ آرگنائزیشن، an organization that has developed the capacity to continuously learn, adopt and change۔ یہ بھی ایک نیا ایشو مینجمنٹ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن لرننگ نہیں ہے، دیٹ مین چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، تو وہ لرننگ نہیں ہے، نئے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، آپ وہی تھم رول کہ میں نے ایسے ہی کیا ہے اور ایسے ہی کرتے جانا ہے، اگر امپلائیز یہ کہہ رہے ہیں تو دیٹ مین دیر از ناٹ دا لرننگ آرگنائزیشن۔ تو لرننگ آرگنائزیشن مین کہ نئے آئیڈیاز لرن کرنا، نئے آئیڈیاز جنریٹ کرنا اور ان کو اڈاپٹ بھی کرنا اور اس کو چینج کے طور پر امپلیمنٹ بھی کرنا۔ نالج مینجمنٹ، اس کا بھی بڑا ایک نظر آتا ہے آپ کو نام کہ نالج مینجمنٹ کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ڈفرینٹ کمپنیز میں اگر لوگ کام کر رہے ہیں تو نالج جو ہے، جو ڈیٹا انفارمیشن نالج کی فارم میں اکٹھا ہو گیا، کسی پروجیکٹ پہ کام کیا گیا،
تو اس کا جتنا بھی ڈیٹا اور انفارمیشن تھی وہ ایک نالج ایک مائنڈ میں اسٹور ہو گئی اور اس کو ڈفرینٹ ہارڈ فارم میں کمپیوٹر کی شکل میں سیو کیا جائے. دیٹ از کالڈ نالج مینجمنٹ. نالج جو ہے جتنا آپ شیئر کرتے ہیں اتنا ہی وہ ایکسپینڈ کرتا ہے. تو نالج کو اگر مائنڈ میں ہی رہنے دیا جائے تو وہی امپلائی جب کسی اور کمپنی میں چلا جائے گا تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک نالج کو مینج نہ کیا جائے. تو نالج مینجمنٹ کا ایشو جو ہے وہ بھی کمپنیز کے اندر ایک ابھرتا ہوا ایشو ہے جس کو کمپنیز اپلائی کر رہی ہیں اور جو امپلائیز کے مائنڈز میں جو نالج ہے اس کو ان دا فارم آف کمپیوٹر اسٹور کر رہی ہیں. دس کانسیپٹ از نالج مینجمنٹ. دا کلٹیویشن آف اے لرننگ کلچر ویئر آرگنائزیشنل ممبر سسٹمیٹیکلی گیدر اینڈ شیئر نالج کو اکٹھا بھی کیا جا رہا ہے اور پھر دوسرے لوگوں تک شیئر بھی کیا جائے ود ادرز ان آرڈر ٹو اچیو بیٹر پرفارمنس. دس کانسیپٹ از کالڈ نالج مینجمنٹ. اس کے بعد ہے جی کوالٹی مینجمنٹ. A philosophy of management driven by continual improvement. کوالٹی. جب بھی آپ مارکیٹ میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں نے کوالٹی کی چیز خریدنی ہے. تو کوالٹی مینس یہ ایک فلاسفی ہے, یہ ایک تھنکنگ اپروچ ہے جو مینجمنٹ کو کیپ ان مائنڈ رکھنی پڑتی ہے کہ دیر از نو فل اسٹاپ ریگارڈنگ کوالٹی. ایوری پروسیس ایوری ٹائم جب چیز بنانی ہے اس پروڈکٹ کو یا سروس کو مارکیٹ میں لے کر آنا ہے تو پہلے سے وہ بہتر ہونا چاہیے. تو کوالٹی مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس کا نام ہے. دیر از نو فل اسٹاپ ریگارڈنگ کوالٹی. ایچ ٹائم ایوری پروسیس میں آپ کو بہتری لے کر آنی ہے. تو اس کو فلاسفی آف مینجمنٹ ڈریون بائی کنٹینیول امپروومنٹ ان دا کوالٹی آف ورک پروسیس اینڈ رسپونڈنگ ٹو دا کسٹمر نیڈ اینڈ ایکسپیکٹیشنز. کوالٹی کے اندر کسٹمر کی نیڈ اور ایکسپیکٹیشن کا بھی خیال رکھنا ہے. صرف آپ نے پروڈکٹ اورینٹیڈ نہیں ہونا, آپ نے کسٹمر اورینٹیڈ رہتے ہوئے کوالٹی کو امپروو کرنا ہے تاکہ بہتر سے بہتر آئے دن اس کے اندر انوویشن آ رہی ہو اور امپروومنٹ نظر آئے. کوالٹی از ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو کاسٹ. پور کوالٹی ریزلٹس ان لو پروڈکٹیوٹی. الٹیمیٹلی جب آپ لوور کوالٹی پور ہوگی تو آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی اس لیکچر کا اینڈ کرتے ہیں جی. تھینک یو ویری مچ. نئے لیکچر کو نئے چیپٹر کے ساتھ چیپٹر 3 کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.